بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رک جاؤ ذرا، ظاہر ہے منگنی شادی سب ہوگا۔ خانی بیگم نے اسے صبر دلایا۔ وہ منہ بناتا ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تصویر دیکھنے لگا۔ تم سے کہا ہے جا کر پیکنگ کرو، ہم نے آج واپس جانا ہے۔ اور رات نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر سنجیدگی سے کہا تو وہ چڑ گیا۔ پکچر تو دیکھ لینے دیں، یہ فہد کا موبائل ہے، اتنی کمال کی فوٹوگرافی کی ہے، ابھی تو گیم کھیلنے میں مصروف ہے، جب خیال آیا آ کر کھینچ لے گا۔ الہام تیزی سے بولتا، اس سے موبائل مانگنے لگا۔ الہام، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ابھی نہ نکلیں تو جو کہا ہے وہ کرو۔ اور رات نے اسے دھمکی دی جو کام کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پاگل لڑکا۔ اور رات نے بڑبڑا کر موبائل بند کرنے کی نیت سے اپنے سامنے کیا، مگر اسکرین پر جو چہرہ تھا اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ کون تھی اور رات نہیں جانتا تھا، مگر اس کی تصویر بہت پیاری آئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی، اورنج رنگ اس کی شفاف دمکتی رنگت پر کھل رہا تھا۔ دائیں رخسار پر تھوڑی کے قریب سیاہ باریک تل بہت پرکشش لگ رہا تھا، اور رات بے ساختہ اس چہرے کو زوم کر کے تکتا چلا گیا۔ اسکرین پر انگلی ٹچ کر کے تصویر آگے پیچھے کی اس لڑکی کی بہت سی پکچرز مل گئی تھیں، ہر تصویر میں الگ اور پرکشش سا تاثر دیتی۔ وہ منمونی سی لڑکی اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ صنف نازک کو اس توجہ اور شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر سیدھا ہوا اور اس کی تصویر اپنے موبائل میں لے کر خان فہد کے موبائل سے مٹا دی۔ اب جو چہرہ اس کی نظروں کو بھا رہا تھا اسے کوئی اور کیوں دیکھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ بھائی سب رباز کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے اور وہ بے خیالی سے موبائل کو دیکھتا گیا۔ میں جا کر حمالہ کو چیک کروں، ٹیمپریچر ہو رہا تھا بہت، مرحا نے اٹھتے ہوئے کہا تو پریان چونکی۔ بہت نازک مزاج ہے، ہر موقع پر تھک جاتی ہے، سسرال جا کر پتہ نہیں کیا کرے گی۔ پریان مسکرا کر بول رہی تھی، چاہنے والے ملیں گے انشاءاللہ، آرام کرے گی۔ مرحا ہنس کر بولی تو پریان نے دل سے آمین کہا۔ بہت اچھی لڑکی مل گئی بھابھی بیگم، میں بھی اب اپنے ابراہیم کے لیے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈوں گی جلد۔ کیا اس کی کوئی اور بہن وغیرہ ہے؟ ثنا بیگم کی دلچسپی احوات کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، بس ایک ہی ہے، ابھی چھوٹی تھی کہ ماں باپ مر گئے، باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو کر ماں باپ کے پاس آ گئی۔ ان کی حویلی میں بیوہ کی دوبارہ شادی نہیں کی جاتی۔ احوات کو میری بہن نے پالا ہے، خانی بیگم تفصیل بتا رہی تھی، پھر یکدم چونک کر ثنا بیگم کو دیکھا۔ تم کہیں دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ابراہیم کے ساتھ عثمان کا رشتہ کر دو، دونوں ہی بہت پیارے ہیں تمہیں۔ خانی بیگم نے لگے ہاتھوں مشورہ دیا۔ پروا پہلو بدل کر رہ گئی، یہ بات عثمان سنتی تو شور مچا دیتی۔ ثنا بیگم بھی اس مشورے پر سر ہلا گئی۔ آج کرتی ہوں عیسیٰ اور موسیٰ سے بات، مشورہ تو اچھا ہے، اور پھر میرے لیے عثمان سے بڑھ کر کون ہوگی؟ ثنا بیگم نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ میرے گل خاموشی سے سب کو سنتی تسبیح کیے جا رہی تھی، اور زرشیں جو اکان کے کال کر کے آنے سے منع کر دینے پر اداس تھی، ابراہیم کے رشتے کی بات پر پہلی مرتبہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ پر یہاں اب تم دیکھ لینا کہ رباز کی شادی کب تک کرنی ہے، اگر چاہو تو ابھی صرف منگنی کر لیتے ہیں۔ خانی بیگم نے پریان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مورے، بس رباز سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پریان نے نرمی سے جواب دیا، رباز بار بار شادی لیٹ کرنے کا بول چکا تھا، وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خانی بیگم نے متفق انداز میں سر ہلایا اور آج سوچ میں گم تھا، وہ لڑکی کون ہوگی؟ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یا پھر دیکھی ہو تو یاد نہیں تھا۔ شاید ادب خان کی بیٹی گلالئی، وہ بھی تو زیادہ تر حویلی میں ہی پائی جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر پروا کو
فہد کا موبائل پکڑا تھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے جب فہد نے ماں سے موبائل لے کر چیک کیا تو اسے درمیان سے ڈیلیٹ کی گئی تصاویر کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد خان فہد کے لڑنے اور چیخنے کی آوازوں نے حویلی کو لرزا دیا تھا۔ الہام اس چھوٹے سے جن کو قابو کرنے اور وضاحتیں دینے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ان سب میں بے نیاز خان اوراد اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ اب بس رباز کی شادی کر کے میں اپنے اوراد کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی، خانی بیگم مسکراتے ہوئے اور ارادے باندھ رہی تھی۔ گل جان نے سر ہلا کر انشاءاللہ کہا۔ یہ جانے بنا کہ خان اوراد کی نظروں میں کوئی چہرہ پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی چہرے نے متاثر کیا تھا۔ وہ نقش اسے یونیک لگے تھے، وہ آنکھیں معصوم لگ رہی تھیں۔ اس نے اتنے غور سے آج تک اپنی سگی بہن علیحہ کو بھی نہیں دیکھا تھا جس توجہ سے اس چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ خانی بیگم سے کسی معاملے میں بغاوت کرنے والا تھا۔ وہ جلد محبت کرنے والا تھا، محبت بھی جنون جیسی۔ عثمان اور علیحہ کالج کے لان میں بیٹھی دنیا جہاں کی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی ہمالہ اونگ رہی تھی۔ شادی کو 4 دن گزر گئے تھے مگر وہ اب بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ ناٹ اگین یار، سر ایاد کیسے آ گئے؟ میں نے تو سنا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عثمان نے سامنے سے گزرتے ایاد خان کو دیکھ کر منہ بگاڑتے ہوئے اپنا سامان سمیٹا۔ علیحہ بھی ایاد کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا آج کچھ آرام ملے گا لیکن سر تو آ گئے۔ ہمالہ بری طرح گھبرا گئی تھی، پہلے ہی سر درد کر رہا تھا، اس پر سر ایاد کی بورنگ کلاس، اس کے اعصاب پر ابھی سے تھکن سوار ہونے لگی۔ تمہارا بس چلے تو پڑھائی چھوڑ کر صرف آرام کرو۔ یا اللہ، داور چاچو نے کیا بنا دیا ہے بیٹی کو، موم کی گڑیا جو بس ذرا ذرا سے کام پر تھک جاتی ہے۔ علیحہ نے اسے گھورتے ہوئے سنایا۔ اپنا بیگ اٹھاتی وہ ناک چڑھا کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ اب چلو ورنہ پھر موقع مل جائے گا جلاد کو ہمیں باہر کھڑا رکھنے کا، اس بندے نے تو پچھلے جہنم میں کوئی قرض دیا تھا ہمیں۔ عثمان بڑبڑاتے ہوئے اپنے کلاس روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ علیحہ بھی اس کے ہم قدم تھی، البتہ ہمالہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی جا رہی تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ ہو گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ عثمان نے لہجہ مدھم کر کے پوچھا۔ ایاد خان ان کی جلد بازی کے باوجود کلاس میں پہلے پہنچ چکا تھا اور اب وہ تینوں دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا سنجیدہ ہو گیا۔ آپ لوگ اندر آنے کا تکلف نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کلاس روم میں اتنا دم گھٹتا ہے تو بتا دیں، ہم آئندہ کلاس باہر لان میں لے لیا کریں گے۔ ایاد نے طنزیہ لہجے میں کہا تو پوری کلاس دبی دبی آواز میں ہنسنے لگی۔ عثمان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا، ہمالہ رونے کی تیاری باندھنے لگی۔ سوری سر، ایکچولی ہمالہ داور کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کو وامٹ فیل ہوئی تو ہمیں مجبوراً اسے باہر لے جانا پڑا۔ علیحہ نے بیچاری صورت بنا کر رونی صورت لیے کھڑی ہمالہ پر سارا ملبہ پھینکا۔ عثمان نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ ہمالہ بھی مزید اپنی شکل پر 12 بجا گئی۔ ایاد نے بے ساختہ ہمالہ کی طرف دیکھا جو واقعی زرد پڑ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر ہلا گیا۔ اوکے کم ان، بٹ آئندہ میری کلاس سے پہلے کوئی بھی روم سے باہر ہوا وہ باہر ہی رہے گا۔ وہ ہمالہ کی خاطر خاموش ہوتا اجازت دے گیا مگر ساتھ وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تینوں سر ہلاتی اندر داخل ہوئی۔ ایاد خان جیسے بور ترین انسان کا انگلش گرامر پر بور ترین لیکچر سن کر کم سے کم عثمان اور ہمالہ کو تو نیند ہی آنی تھی۔ اس وقت بھی ایاد وائٹ بورڈ پر مار کر چلا کر بولتے ہوئے پلٹا تو عثمان پورا منہ کھولے جمائی لینے میں مصروف تھی۔ اس نے لب بھیج کر وہی مار کر پوری قوت سے اس کی سیٹ کی طرف پھینکا تو وہ ٹک کی آواز سے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اونگنے میں مصروف ہمالہ بھی فوری ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی یہ بیزار صورت لے کر کمرے سے نکل جائیں۔ عثمان، عیسیٰ خان، ایاد نے
سخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، میں دراصل وہ ہکلا کر وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ سختی سے ٹوک گیا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ اس کے جملے پر عثمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کلاس روم سے نکل گئی۔ علیحا اور حمالہ ایاد خان کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور کسی کو بھی پریشانی ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ ایاد نے پوری کلاس کو دیکھتے ہوئے حمالہ اور علیحا کو سنایا۔ حمالہ اس کی بات پر اپنا بیگ اٹھانے لگی جب علیحا نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ وہ طنز پر بھی خوشی خوشی جانے کو تیار تھی۔ اگر اٹھ جاتی تو ایاد خان اس کی 7 نسلوں کو دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ علیحا نے اس کی بیوقوفی پر دانت کچکچائے۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ ایاد ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر سنجیدگی سے اپنا لیکچر دینے لگا۔ روم کی ونڈو کے پاس کھڑی عثمان تیکھی نظروں سے ایاد خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیچر تھا مگر اسے زہر لگتا تھا، اور ایاد خان بھی عثمان عیسیٰ کو دیکھ کر تپ اٹھتا تھا۔ وہ لیکچر دے کر کلاس سے نکل گیا۔ روم سے باہر کھڑی عثمان نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ علیحا عثمان کو دیکھنے کلاس سے باہر نکلی۔ حمالہ سستی سے ہاتھ چلاتی وائٹ بورڈ پر لکھا لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ اس کی لکھائی کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے عیسیٰ نے اسی کو لیکچر نوٹ کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ ٹیچر کی رفتار کے ساتھ ملنے کے لیے اپنی رفتار تیز کرے، مگر حمالہ نے نہ بدلنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ نہایت سکون سے ٹیچر کے جانے کے بعد تک آرام آرام سے لکھتی رہتی۔ بس ایک آخری سال مزید رہ گیا ہے، وہ بھی جیسے جیسے گزرے اور میری اس ایاد نامی بلا سے جان چھوٹے۔ بغض پالا ہوا ہے مجھ سے، جمائی لینا بھی گناہ ہے کیا؟ بس بہانہ چاہیے کلاس سے نکالنے کا۔ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان کو کالج سے ہی نکلوا دیتی۔ عثمان اپنے سامنے علیحا کو دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے چپ کرواتی کینٹین لے گئی۔ جوس لے کر پیتے ہوئے دونوں پھر سے باتوں میں مگن ہو گئی تھیں، اور وہاں کلاس میں لیکچر نوٹ کرتے ہی حمالہ بینچ پر سر رکھے پھر سے سو چکی تھی۔ ایقان گمسم سی کیتلی میں ابلتی چائے کو دیکھ رہی تھی۔ مائد خان کا عجیب مزاج ہر دن اس پر زندگی تنگ کرتا جا رہا تھا۔ شادی کو 15 دن گزر گئے تھے اور وہ ایک بار بھی خان حویلی والوں سے مل نہیں پائی تھی۔ ولیمے کے اگلے ہی روز ماہد خان نے خان حویلی والوں کو کال کر کے ہنی مون پر جانے کا جھوٹ بول دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فارغ انسان حویلی میں ہی پڑا رہتا تھا، اور ان تمام دنوں میں اس نے ایقان کو ذہنی جسمانی اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ 2 دن پہلے وہ کسی کام سے باہر گیا اور خان حویلی والوں کی نظر میں آیا تو جھوٹ بول دیا کہ آج ہی لوٹے ہیں واپس، مگر ایقان کو سختی سے منع کیا تھا کہ نہ وہ خان حویلی جائے گی نہ وہاں والوں سے ملے گی۔ وہ اسے کیوں سب سے دور کر رہا تھا، آخر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آہ بھر کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ چائے لے کر گل جان کے پاس پہنچی تو ماہد وہیں بیٹھا ایقان پر جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ایقان اپنے نام پر بے ساختہ رک سی گئی۔ ایقان میں کیا نظر آیا آپ کو؟ گل جان عجیب بدو اور دبو سی لڑکی ہے، لگتا ہے جنگل میں رہی ہے، یقین نہیں آتا شہر سے پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر اتنا شوق تھا اپنوں سے لڑکی لانے کا تو مرحا پھپھو کی بیٹی حمالہ لے لینی تھی، کم سے کم شوخ مزاج اور حسین صورت ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے آپ کو میری زندگی تباہ کرنی تھی بس۔ ماہد شادی کے بمشکل 15 دن بعد ہی اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ وہ حمالہ کو جانتا تھا مگر وہ ایقان کو بھی تو جانتا تھا۔ جو عادات خان حویلی والوں کی نظر میں اس کی خوبیاں تھیں، ماہد نے ایک جھٹکے میں انہیں عجیب بنا دیا تھا۔ وہ اس کی ذات کو نیلو نیل کرنے کے بعد اسے کم تو کہہ رہا تھا، اس کی زندگی میں آنے والا وہ بدترین انسان تھا اور اسے اسی کے ساتھ زندگی جینی تھی۔ وہ لب بھینج کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ گل جان چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ ماہد اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ اس نے خاموشی سے چائے کے کپ دونوں کے سامنے رکھے اور ڈھٹائی سے گل جان کے پاس ایک طرف بیٹھ گئی۔ گل جان، وہ دراصل مورے گل وغیرہ مجھے بلا رہے ہیں، کافی دن سے شادی کے بعد مل ہی نہیں سکے۔ ایقان نے دبے دبے الفاظ میں گل جان کو ماہد کی بے حسی بتانا چاہی تھی۔ گل جان چونک گئی۔ کوئی ضرورت نہیں، پہلے تو ان لوگوں پر تم بھاری تھی، ساری بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ کر تمہیں منتوں
منتوں ترلوں سے میرے سر پر لاد دیا اور اب محبتیں جاگ گئی ہیں، زہر لگتے ہیں مجھے خان حویلی والے۔ ماہد نے غصے سے چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹک کر کہا۔ ایقان جو اس کے دھاڑنے پر خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے گل جان کو دیکھا تو وہ تعصب سے سر ہلاتی ماہد خان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ان گھر والوں کو یہ بات منہ پر نہ ماروں تو کوئی بھی بہانہ بنا دو، اگر وہ لوگ یہاں آئے تو ملنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا تنفن کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایقان کا وجود سن ہونے لگا۔ گل جان بھی خاموش بیٹھی تھی۔ تھوڑا اتھرا ہے ماہد، مگر دل کا اتنا برا نہیں ہے۔ ہمارا چھوٹا پوتا ہے تو لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ کسی شہری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں اب اس کے مزاج سے پریشان رہنے لگی تھی۔ نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ کوئی کام کاج کرتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد گل جان آہستگی سے بولی۔ ایقان سر جھکا کر خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ پھر گل جان نے مجھ سے بات کی۔ وہ تمہارے لیے پریشان تھی۔ تمہاری دادی کا رویہ اور تمہارا گھٹ گھٹ کر جینا گل جان اور زرشے کو پریشان کر رہا تھا۔ مجھ سے بات کی تو میں بخوشی مان گئی۔ میں تو خود ماہد کے لیے تمہاری جیسی فرمانبردار اور سلجھی ہوئی لڑکی لانا چاہتی تھی جو میرے ماہد کو بدل دے۔ ان کی بات پر بے ساختہ انہیں تکنے لگی۔ وہ گل جان بیگم کی بڑی بھابھی تھیں۔ کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی تھی، اور گل جان کی ماں کے بعد انہوں نے ہمیشہ ماں والا مان ہی دیا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خود غرضی دکھا گئی تھی۔ ایقان کا دل درد میں ڈوب گیا۔ میں ان کو نہیں بدل سکتی، وہ تھوڑے سے سخت مزاج نہیں ہیں گل جان، وہ ظالم ہیں۔ دیکھیں میری کیا حالت کر دی ہے۔ ایقان نے سسکتے ہوئے اپنا دوپٹہ ہٹا کر گردن اور کندھوں پر اپنے بازو پر زخم کے نشان دکھائے۔ گل جان اسے دیکھ کر بھوکلا گئی۔ ایقان مرد ایسا ہی ہوتا ہے، جابر اور تحکم مزاج، یہ تو عورت کا کام ہے اسے نرمی پر لائے۔ بیوی تو شوہر کا لباس ہوتی ہے۔ پھر تم مجھے یہ دکھا کر پاگل پن کیوں کر رہی ہو؟ یہ ڈھانپو اور دوبارہ کسی کے سامنے یہ سب ظاہر مت کرنا۔ گل جان نے کپکپاتی آواز میں سمجھاتے ہوئے اس کا دوپٹہ پلو اس پر پھیلا دیا۔ ایقان ان کی باتوں پر صدمے میں گھر گئی۔ اپنے پوتے کی بے حسی دیکھ کر بھی وہ اسے اس کا رازدار بننے کا بول رہی تھی۔ اس نے سنا تھا خان خٹک حویلی والے سنگ دل ہیں، آج مثال دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے خاوند کا یہ رویہ عام بات ہے؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ میرا کیا قصور ہے کہ میں یہ سب جھیلوں؟ میری یہ اوقات نہیں کہ ان کو پکاروں یا بات کروں، اور آپ کو لگتا ہے میں ان کو بدل دوں گی؟ ایقان بات کرتے کرتے رو پڑی تھی۔ یہ سب عام ہے، عام نہیں مگر کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی آسانیوں کے لیے ایسا مزاج سہنا پڑتا ہے۔ وہ راضی نہیں تھا شادی کے لیے، آج تک اس کی ہر بات مانی ہے، مگر شادی کے معاملے میں اس پر زبردستی کی اور جائیداد سے آنکھ کر دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ وہ صرف اس وجہ سے غصہ ہے۔ ہاں یہ غلط ہے کہ غصہ تم پر اتار رہا ہے۔ میں اس سے بات کروں گی، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جیسی نرم مزاج اور کومل لڑکی اس کے جذبات بدل دے گی۔ تمہاری یہی خاموشی اور فرمانبرداری ایک روز اسے تمہارا اسیر کر دے گی، اور جس دن وہ تمہاری طرف مائل ہوگا وہ بدل جائے گا۔ گل جان نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ اس ظلم پر صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ ایقان کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کیوں صبر کرے؟ وہ کیوں ایسے بے حس انسان کا دل جیتنے کی کوشش کرے جسے اس کے احساسات کی پرواہ نہیں؟ وہ اسے قیدی بنائے سکون کی زندگی جی رہا تھا، اور گل جان چاہتی تھی وہ صبر کرے۔ ظلم پر ظلم ہی تھا، ظلم تو ظلم ہی تھا۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بدل بھی گئے تو ایقان مر چکی ہوگی۔ میں یہ سب سہ لیتی، مگر مجھے گھر والوں سے کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ میں یہ بات کیسے برداشت کروں؟ آپ لوگ سب دیکھ کر اندیکھا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں بیٹیاں کھلونا ہیں؟ ایقان سے سکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ساری زندگی ایسا نہیں چلے گا۔ ابھی وہ غصہ ہے، اور شاید اسے یہی خوف تھا تم اس کی سختی کے بارے میں گھر والوں کو بتا دو گی۔ کچھ عرصہ صبر کرو ایقان، اسے یقین دلاؤ تم ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اس کی ہر برائی کو اپنے اندر دباتی رہو۔ ایک دن یہی ماہد
تم سے محبت کرے گا، تمہیں مان دے گا اور قدر کرے گا، پھر زندگی آسان ہوگی۔ گل جان اسے یقین دلا رہی تھی۔ ایقان کا وجود جیسے وزن تلے دبنے لگا، اس کا دل آج ویران ہو گیا تھا۔ ایک امید تھی شاید کوئی اسے سمجھے گا، مگر یہاں تو الٹا اسے سمجھایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس انسان کی ناانصافیاں کیسے جھیلے جس نے اس کے دل میں پہلے روز سے صرف نفرت کا بیج بویا تھا۔ وہاں گل جان پریشان بیٹھی تھی۔ ماہد کی محبت میں وہ ایقان کو قربان کر رہی تھی۔ انہیں اب بھی بس یہی انتظار تھا کہ کب ایقان ماہد خان کو بدل دے گی، اسے سلجھا ہوا انسان بنا دے گی۔ تربیت کرنا اور اچھا انسان بنانا ماں کا کام ہوتا ہے، مگر جانے کیوں لوگ ماؤں کی ذمہ داری معصوم لڑکیوں پر ڈال کر اپنے عیاش اور بگڑے ہوئے بیٹوں کے ساتھ ان کو باندھ دیتے ہیں۔ پھر چاہے ساری زندگی وہ اسی انتظار میں اندر سے ختم ہوتی رہیں کہ شاید ان کے محرم بدل جائیں، شاید وہ ذلت کے بعد محبت بھی دے دیں۔ رباس مصروف سا کچھ وقت بعد ہونے والی میٹنگ کے پوائنٹس چیک کر رہا تھا۔ مسز رحمان، اس فائل میں بہت غلطیاں ہیں، ہماری ڈیلنگ اس فائل پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہاں نمبرز ہی غلط ہیں کہ کس نے ڈن کی ہے۔ رباس غصے سے فائل بند کرتا اپنی پی اے کو گھورنے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ سر، یہ فائل غازی صاحب نے تیار کروائی تھی، مسز رحمان نے گھبرا کر وضاحت دی۔ بلائیں انہیں ابھی اور میٹنگ آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیں۔ اگر یہ ڈیل کینسل ہو گئی تو نیکسٹ 5 to 6 month ہم صرف کور اپ کرتے رہ جائیں گے۔ رباس نے تلخی سے کہتے ہوئے فائل دور پٹکی۔ مسز رحمان سر ہلا کر آفس سے باہر بھاگی اور رباس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حویلی میں وقت گزارنے کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بزنس ڈیلز کی صحیح سے تیاری نہیں کر پاتا تھا۔ اسے کبھی کبھی اورات ٹھیک لگتا تھا جو خود کو زیادہ تر حویلی والوں کے معاملات سے دور رکھتا تھا۔ خانی بیگم شادی پر زور دے رہی تھی، جبکہ وہ تو منگنی کے لیے بھی ابھی تیار نہیں تھا۔ اپنا موبائل آف کر کے ایک طرف رکھتا وہ پوری توجہ سے دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ وہاں اپنے آفس میں بیٹھے خان اورات کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ موبائل پر خانزادہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ابرو چڑھا کر نمبر دیکھا۔ خانزادہ حدید جانتے تھے وہ ان سے کم بات کرتا ہے، زیادہ تر کام وہ رباس سے ہی کرواتے تھے۔ آج اچانک کال آنا خان اورات کو چونکا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے سنجیدگی سے سلام کیا تو لہجہ سوالیہ تھا۔ کیسے ہو بیٹا، بزی تو نہیں ہو؟ خانزادہ نرم لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ ان کے سوال پر وہ بے ساختہ لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ ٹھیک ہوں، نہیں بزی نہیں ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگا۔ غیر ارادی طور پر وہ خود کو تو فارغ کر کے اب مطمئن تھا کہ وہ فارغ تھا تبھی بات کر رہا ہے۔ اوکے، رواز کو کال کر رہا ہوں کافی ٹائم سے۔ اب اس کی پی اے نے بتایا بہت بیزی ہے وہ۔ ان کی بات پر اورات کی لکیریں کھینچتی انگلی تھم گئی۔ تو آپ نے مجبوراً مجھے کال کی، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ خانزادہ اس کے شکوے پر بے ساختہ سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ اورات، اس وقت ناراض ہونے کے بجائے میری بات غور سے سنو بیٹا۔ بچیوں کے کالج میں کال کر کے پتہ کرو آج کوئی ایکسٹرا کلاس تو نہیں ہے۔ چھوٹی آج اکیلی گئی تھی اور لیٹ ہو گئی ہے، پوروا بتا رہی تھی، وہاں بھی نہیں پہنچی۔ خانزادہ کی بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ ڈرائیور سے بات کی آپ نے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا، میں یہاں سے کسی کو بھیجوں گا پتہ کرنے، مگر زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ ان کی بات پر اس نے ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھا۔ میں پتہ کرتا ہوں، پریشان نہ ہوں آپ، اس نے اطمینان دلایا۔ تو خانزادہ مسکرا کر کال کاٹ گئے۔ وہ پی اے کو ضروری ہدایات دیتا اپنا کوٹ اٹھا کر موبائل پر آیات کا نمبر ملائے آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ ڈرائیور کے انتظار میں گھبرائی ہوئی تھی۔ نقاب کے اندر چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ آج ویسے بھی اکیلی تھی، اس پر ڈرائیور نے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ کالج میں رش ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر حواس باختہ ہو گئی کہ کالج خالی ہو گیا تو کہاں جائے گی۔ سامنے سے آیات خان آتا ہوا نظر آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی۔ چاہے وہ روڈ یا سرد مزاج ٹیچر تھا،
مگر اسے آج ایسے موقع پر وہی قابل اعتبار لگ رہا تھا۔ ایاد سر، اس کی پکار پر ایاد نے رک کر گردن گھماتے ہوئے اسے دیکھا۔ گاؤن پہنے وہ نقاب ہونے کے باوجود واضح طور پر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ ہانسی ہو گئی۔ سر، میرا ڈرائیور نہیں آ رہا، ابھی تک کالج بھی خالی ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کر رہی تھی، ایسے مشورہ مانگ رہی تھی جیسے بہت پرانی دوستی ہو دونوں میں۔ اوکے، ریلیکس، آپ مجھے ڈرائیور کا نمبر بتائیں۔ اس نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اسے اطمینان دلایا۔ وہ تو مجھے نہیں یاد سر۔ نہایت معصومیت سے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ راستے سے ہٹ کر لان میں کھڑا ہوا۔ اپنے فادر یا بھائی کا نمبر بتائیں، میں ان کو کال کر دیتا ہوں۔ اس کے سوال پر وہ اس بار بھی خفت زدہ ہو کر سر جھکا گئی۔ سر، مجھے کسی کا نمبر نہیں یاد، موبائل میں سیو ہیں سب کے نمبرز، اور موبائل میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر موبائل پاکٹ میں رکھ کر سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، آئیں، ایڈمن آفس سے آپ کی فیملی کا نمبر لیتے ہیں، ریکارڈ میں موجود ہوگا۔ اس نے اطمینان دلا کر قدم بڑھائے مگر وہ اپنی جگہ پر جمی رہی۔ ایاد خان نے پلٹ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سر، میں ایسے خالی کالج میں ایڈمن آفس نہیں جاؤں گی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی ہکلا کر بولی۔ وہ ضب سے لب بھیج گیا۔ کالج اب بالکل ہی خالی ہو چکا تھا، اکا دکا لڑکیاں باقی تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے نکلتی جا رہی تھیں۔ تو پھر مجھ سے کیا ہیلپ چاہیے؟ اس نے ضبط سے سوال کیا۔ وہ انگلیاں چرخاتی متذبذب ہوئی۔ سر، اگر آپ تھوڑے پیسے دے دیں تو ایکچولی آج ہی میں نے کینسر پیشنٹس کے لیے ڈونیشن دی ہے، اور اب میرے پاس بالکل کوئی پیسے نہیں کہ ٹیکسی کر کے گھر جا سکوں، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا گہرا سانس لے گیا۔